اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق ہو گئے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، حزب اللہ نے فائرنگ روکنے پر اتفاق کر لیا۔ حزب اللہ اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز گفتگو ہوئی۔ بیروت کی جانب کوئی فوجی دستے نہیں جائیں گے۔ بیروت کی طرف جانے والے دستوں کو واپس موڑ دیا گیا۔ حزب اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ ایران کے ساتھ بات چیت تیزی سے جاری ہے۔ امریکی صدر نے NBC کو انٹرویو میں کہا، ایران کی طرف سے مذاکرات معطلی کی کوئی بات نہیں سنی۔ ایران کے معاملے پر خاموشی بہتر، لیکن اس کا مطلب حملہ کرنے کے لیے واپسی نہیں۔ ایران کا محاصرہ برقرار رکھیں گے۔ طویل انتظار کر سکتے ہیں۔ ایرانی ہار چکے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات رکنے کا دعویٰ۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا، ایران نے جارحیت نہ رکنے پر امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات روکے۔ تہران نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روکا۔ غزہ اور لبنان پر حملے رکنے تک ایران مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئے گا۔ ایران اور حزب اللہ کے مطالبات پورے ہونے تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ ایران کا اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنے کا بھی مطالبہ۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا ایجنڈا بھی طے کر لیا۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب کے علاوہ دیگر محاذ بھی گرم کیے جائیں گے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کے زیر قبضہ شمالی علاقوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، لبنان میں کشیدگی میں اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کو ناکہ بندی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان سے کوششیں جاری رکھنے کی درخواست۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا لبنان میں اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا۔ جنگ بندی برقرار رکھنے اور موجودہ مفاہمت کو محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی بلا شبہ تمام محاذوں کے لیے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، موجودہ جنگ بندی کے دائرہ کار میں لبنان کا محاذ بھی مکمل طور پر شامل ہے۔ کسی بھی جگہ خلاف ورزی کو تمام محاذوں پر معاہدے کی خلاف ورزی مانا جائے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، جو اڈے ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوں گے ان کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے طور پر کیے گئے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ امریکہ کے متضاد بیانات معاہدے میں تاخیر کا باعث ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ سے کسی بھی معاہدے میں لبنان لازمی شامل ہوگا۔ ایران کے خلاف یورپی یونین کا بیان منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون اور فضائی حملے۔ جنوبی لبنان پر حملوں میں 12 افراد شہید، 35 زخمی۔ طور ضلع کے قصبے العباسیہ پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ حی العرب محلے پر حملوں میں 8 افراد کی شہادت، کئی مکانات تباہ۔ سعودی عرب کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ لبنانی حدود میں اسرائیلی فوج کی در اندازی کو مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی نئی تجویز پر غور۔ لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے۔ نئی جنگ بندی تجویز پر لبنانی اور اسرائیلی رہنماؤں سے گفتگو۔ امریکی تجاویز میں حزب اللہ اور اسرائیل کو حملے روکنے پر زور دیا گیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا امریکی ہم منصب ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہتے ہیں، امریکی صدر سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ ایران امریکہ ممکنہ معاہدے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ معاہدہ خطے میں پائیدار استحکام کا موقع ہوگا۔ فرانس، برطانیہ اور اتحادی ملک معاہدے کے نفاذ میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کے تحفظ کے لیے عالمی مشن تعینات کیا جا سکتا ہے۔ فرانس جوہری مذاکرات سمیت ہر طرح کی بات چیت میں اپنی مہارت فراہم کرنے کو بھی تیار ہے۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے ٹرمپ کے موقف کو سراہا۔ لبنان میں مضبوط جنگ بندی کی ضرورت ہے۔
कुवैत के मुख्तलिफ इलाके सायरन की आवाज़ों और धमाकों से गूंज उठे। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कुवैती फौज के मुताबिक धमाके दिफाई निज़ाम की कार्रवाई का नतीजा हैं। अमरीका का कुवैत में अड्डों पर दागे गए 2 ईरानी मिसाइल गिराने का दावा। सेंटकॉम ने कहा दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स फौरी तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में कोई अमरीकी एहलकार जख्मी नहीं हुआ। अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रहेंगे। कुवैत ने ईरानी हमलों को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कुवैती हुकाम ने कहा वो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम का हक रखते हैं। ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईरानी हमले खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत पर ईरानी हमलों की मसम्मत। UAE ने हमलों को दहशत गर्दी करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। सऊदी अरब कुवैत की खुद मुख्तारी और सलामती के इक़दामात की हिमायत करता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से इजाज़त के बाद गुजरे। ईरानी पासदाराने इनकलाब बहरिया का दावा। कहा तमाम बहरी जहाज़ों ने पेश की इजाज़त हासिल की और मुकर्रर तरीक़ाकार के तहत गुज़रगाह इस्तेमाल की। अगर किसी जहाज़ ने दुश्मन कुव्वतों के साथ ताउन किया तो उसे फौरी सिक्योरिटी ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने कहा अपनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी जहाज़ों की तरफ से नाकाबंदी जारी है। अमरीकी अफवाज 121 तिजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील करा चुकी। 5 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैर फ़ाल किया गया। शौक एक बार फिर पूरा करके देख लो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ को 2 टोक जवाब। कहते हैं भारत ने पिछली बार क्या कर लिया था। उनकी मांग का सिंदूर भी उजड़ा और आज तक उस शिकस्त की जिल्लत उठा रहे हैं। पल में तोला पल में माशा, कीमतों में उतार चढ़ाव बेतहाशा। मुल्क में सोना फिर सस्ता हो गया। कीमत में 4,400 रुपये फ़ी तोला कमी। फ़ी तोला निर्ख 4,71,762 रुपये पर आ गया। दूसरी जानिब अमरीका ईरान कशीदगी के तवानाई शोबे पर मनफी असरात जारी। LPG की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी किलो इजाफा। LPG की फ़ी किलो कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 97, WTI $94 फ़ी बैरल फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ शदीद मंदी रही। इंडेक्स 3,362 पॉइंट्स कमी से 1,70,600 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान रहा।